یا اکرم الخلق ما لی من آلوذ به سواک عند حلول الحدیث العمیم ولن یضیق رسول اللہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تعالى في شأن حبيبه جلالا وإكراما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورجاه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بزرگان ملت، عزیزان محترم، اللہ جل شأنہ و عم نوالہ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے امت بابرکہ میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس پیدائش پر بے انتہا فخر عظیم عنایت فرمایا. ساتھ ہی ساتھ آج اللہ تعالیٰ نے سید الایام یوم جمعہ کے موقع پر اپنے گھر جمع فرمایا. محترم بزرگ اور دوستو، تاریخ انسانیت میں قوموں پر جو حالات آتے ہیں، یہ اس طرح کے حالات آنا کوئی نئی بات یا نئی تاریخ نہیں ہے. ہر زمانے میں مسلمانوں پر ہر طریقے کے حالات آتے رہے، اور ہر طرح کے حالات بدلتے رہے، لیکن حالات جب آتے تھے تو اس میں قوموں کے کردار ہر دور میں الگ الگ ہوتے تھے. ہوشیار وہ قوم و ملت ہوتی ہے جو حالات کے بگاڑ سے پہلے وہ بھانپ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو سنبھال لیتے ہیں، اور حالات جب بگڑے جانے لگے اور ان کو احساس ہو جائے دور اندیشی کے ذریعے، حکمت کے ذریعے، تو وہ پہلے سے حفاظت کا انتظام کر لیتے، اور کچھ تو اس طرح کا انتظام کر جاتے کہ حالات کو بگڑنے ہی نہیں دیتے. اور کچھ نکمی قومیں اور ملتیں ایسی بھی ہیں جو حالات کے بگڑتے حالات کو نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ اس کے لیے پہلے سے کوئی
हिफाजती इंतजाम करते हैं और ना उन हालात को बिगड़ते हुए रोकने का कोई काम कर सकते हैं। अब ये जो दौर और इस दौर की जो कौम है, ये इसी आखिरी दर्जे की नौइयत और इसी दर्जे के किरदार वाली कौम है। यानी हालात जब अपना रुख बदलते हैं और बिगाड़ का रास्ता इख्तियार करते हैं, तो इस दौर के मुसलमानों को ना समझने का कोई मलका है, ना कोई सलाहियत है, ना उन हालात को बदलने का कोई इनके पास इंतजाम है या कोई हिकमत है, ना इन हालात के बदलते हुए अपने आप को और अपने मजहब को महफूज रखने का कोई तरीका है। इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि हमने कुरान और सुन्नत को, अल्लाह की किताब को छोड़ दिया और हमारी सारी मसरूफियतें, हमारी सारी कोशिशें और काविशें सिर्फ दुनियावी जिंदगी के लिए, दुनिया कमाने या जमाने उसको बढ़ाने के लिए, उसके सिवा कोई और मकसद नहीं रहा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर जमाने में पेश आने वाले हालात के बारे में इंतहाई तफसील के साथ खुल्लम खुल्ला बयान कर दिया और साफ हुजूर ने उसके खुलासे के तौर पर एक मकाम पर फरमाया, इन्नी क़द तरक्तुकुम अलल महज्जतिल बैदा लैलुहा कनहारिहा ला यज़ीगु अन्हा बादी इल्ला हालिकुन। मैं तुम्हें एक ऐसे शाहराह पे, रास्ते पर छोड़े जा रहा हूं जो इंतहाई बिल्कुल खुली हुई राह है, खुला रास्ता है। उस रास्ते की रात भी दिन की तरह है। मैं तुम्हें ऐसा तालीम देकर जा रहा हूं, उसके बावजूद भी कोई शख्स बर्बाद हुआ, कोई शख्स बेदीन हुआ, तो वो बर्बाद होने वाला अपने फितरत और मुकद्दर के एतबार से बर्बाद होगा, वरना मैंने तुमको किसी भी चीज से आगाह किए बगैर नहीं छोड़ा। आप हजरात को यकीनन मालूम होगा, ये तो नहीं कहूंगा, मालूम ही नहीं होगा, क्योंकि हमारा तो मामूल है कि बयानात सुने और रस्म के तौर पर सुने और छोड़ दे। जिस वक्त इलेक्शंस के दिन करीब थे, तो अल्लाह की तौफीक से कुरान करीम की रोशनी में आपके हजरात के सामने ये बात लाने की कोशिश की गई कि अगर वोटिंग के सिलसिले में कोई खियानत करेंगे या हिकमत अमली के खिलाफ करेंगे, तो वो दिन भी आ जाएगा कि हमारे मस्जिदों पर, हमारे मुसलमानों के जायदाद पर उस हुकूमत का तसल्लुत और उनका गलबा आ जाएगा। इस तरह के हालात आज जो आ गए हैं, इसके बारे में पहले ही बताया जा चुका था, मगर हम जिस तरह से कोई अच्छी बात सुनते हैं, कोई आने वाले हालात के बारे में सुनते हैं, तो उसके बाद भी वैसे ही जिंदगी गुजारते हैं जैसे पहली सी जिंदगी है, क्योंकि पहले से हमारा मकसद ही नहीं है। मेरी मुराद जो अब तक मैं अर्ज करने की कोशिश किया हूं बिल्कुल वाज़ेह है कि जो वक्फ का बिल अब बिल ना रहा, जब तक वो पास नहीं हुआ बिल होता है, अब वो एक्ट बन गया, नाफिज हो गया। उसमें इसकी जो आखिरी हियरिंग हुई, जिसमें ये बात कहकर इस बात के बेस पर इस बिल को पास किया गया, बतौर एक्ट लिया गया, वो चीज ये थी कि भाई हम मुसलमानों की जायदाद में होने वाले फसाद को और खियानत को, धोखाधड़ी को रोकने के लिए इस बिल को पास करवाना चाहते हैं। अभी भी नहीं समझेंगे तो फिर और अंदाज से हालात हमको समझाएंगे। ये कह रहे हैं कि ये औकाफ की जायदाद जो मुसलमानों की है, इसमें बहुत ज्यादा इस औकाफ के कारोबार, इससे औकाफ के जिम्मेदारान जो ठहरे हुए हैं, वो जो पैसे खा जा रहे हैं, उसमें कई जमीनात तो बेचे जा चुके हैं, कई हजार एकड़ों में जमीन बिक चुकी है। हम इस तरह के नुकसान को
اس طرح کی بے دینی کو، خیانتوں کو بچانے کے لیے ہم بھی، حکومت بھی اس میں انوالو ہونا چاہتی ہے۔ سادی سی بات ہو سکتی تھی، اس کا جواب سادہ سا ہو سکتا تھا، بھائی آپ انصاف کرنا ہے تو کر سکتے تھے، لیکن انصاف کرنے کے لیے اندر گھسنے کی ضرورت تو نہیں تھی۔ مگر ہماری خیانتیں اور ہمارے اندر جو فساد برپا ہوا تھا وہ اتنا بڑا تھا کہ مزید اس پر کسی کو بولنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ ہمارے اندر خیانتیں اور کھا جانے کی صفت، ایک دنیا دار وہ ہوتا ہے جو بازار میں بیٹھ کر دھوکہ دے کر وہ حرام مال کما جاتا ہے، مگر بدترین قوم وہ ہوتی ہے جو اللہ کی ملک میں سے کھا جاتی ہے، جس طرح سے اب حکومت اس میں انوالو ہوئی اور یہ کھا جائیں گے، یہ تو سب کو معلوم ہے۔ اور لیکن مسلمان بھی یہی راہ اختیار کر چکا ہے، مسجدوں کے پیسے، مدارس کے پیسے اور جو تنظیمیں ہوتی ہے اور اوقاف کے وہ جائیداد جو مسلمانوں کے لیے دنیا کے، ہندوستان کے کونے کونے میں رکھے گئے ہیں اور اس میں سے بھی ہڑپ لینے والے۔ پہلے تو اس بات پر افسوس ہونا چاہیے کہ دل کتنا مردہ ہو چکا ہے۔ ایک تو لوگوں کا مال کھانے سے بھی کوئی نہ ڈرے، یہ پہلے سے ہی بدترین انسان ہے، لیکن اللہ کی ملک میں سے، اللہ کے ملک میں سے بھی کھانا چاہے تو وہ کتنا بدترین ہوگا۔ ایک شخص بازار میں بدنظری کرے، بازار میں گناہ کرے، وہ میلے میں گناہ کرے، وہ دنیا کے ماحول میں گناہ کرے، تب بھی وہ گناہ ہی ہے، مگر وہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر بھی گناہ کرے، الخانہ کعبہ میں بیٹھ کر گناہ کرے، جہاں پر اللہ کی واضح نشانیاں ہیں وہاں بھی بیٹھ کر گناہ کرے، تو اب اس کا دل کتنا سنگین ہو چکا ہے، کتنا پتھر ہو چکا ہے۔ یہ پہلے سے ہی اس کے اندازے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی اس طرح کے حالات لا کے بتانا یہ چاہتا ہے، پہلے سے اشارے دیے جا رہے تھے۔ جس وقت بل داخل کیا گیا تو یہ غور کیا جائے، اب بل آنے کے بعد تو ہماری ہمیشہ سے عادت ہے، ہماری ہمیشہ سے عادت ہے کہ پورا معاملہ ہو جانے کے بعد ہماری آنکھ کھلتی ہے، پہلے ہماری آنکھ نہیں کھلتی۔ ہم ہمیشہ سے اس بات کے عادی بن چکے ہیں، جب بڑی آفت آ جاتی ہے تو پوری آفت آنے کے بعد آنکھ کھلتی ہے۔ ایسا شخص کیسا ہوشیار بن سکتا ہے جو گھر کے جلنے کے آغاز سے لے کر پورے گھر جل جانے تک اس کو ہوش نہیں ہے؟ ارے پہلے سے بیدار ہوتا، اتنی خطرناک نیند کیسے سو گیا مسلمان؟ بل جب سے داخل ہوا اس وقت سے لے کر بل پاس ہونے تک کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے اس کے لیے کوششیں کی ہے۔ اب کوشش کا مطلب صرف یہ سمجھتے ہیں کہ دکانیں بند کرو اور جھنڈے وغیرہ لے کر پروٹیسٹ کے لیے باہر نکل جاؤ، اس سے بالکل انکار نہیں ہے، یہ ضرور ایک پروٹیسٹ ہے، مگر اسلام کا، مسلمان کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے، ہم نے مذہب کو سرے سے ہی، بنیاد سے ہی بھول گئے۔ اسلام کا، مسلمان کا پہلا بنیادی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو وہ مولا کی طرف، اپنے رب کی طرف رجوع ہوتا ہے، اپنے مولا سے پہلے مانگتا ہے، اس کے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھنا ختم ہو گئے۔ یہ سب سے بڑی کمی تھی جس کا یہ نتیجہ ہے۔ اگر کون ایسا مسلمان ہے جو درد کے ساتھ اپنے اوقاف کی زمینوں کے تحفظ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا ہو؟ سوائے مساجد کے ائمہ اور خطبہ، ویسے ہی لوگوں کے اجتماع کے وقت دعا کر دیتے تھے، مگر بات یہ ہے کہ ہم اپنے درد کے ساتھ، جس طرح سے ہمارے چہیتے بچے کو کینسر ہو جائے، سخت اذیت میں آ جائے، ہماری بیٹی کا سمسار برباد ہو جائے، وہ مطلقہ ہو جائے، گھر پہ اور گھریلو افراد پر، کاروبار یا کاروباری معاملوں پر جب آفت آتی ہے تو ہم جس طرح سے ایموشنل ہوتے ہیں، ریاکٹ ہوتے ہیں، مذہب اور مذہبی امور پر، اسلام پر اور مسلمانوں پر جب امور آتے ہیں، حالات آتے ہیں، تو مسلمان اس طرح سے ریاکٹ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس کی بالکل بین اس کا ثبوت ہے کہ ہمیں جو دلچسپی کاروبار سے ہے، جو دلچسپی دنیا داری سے ہے، جو دلچسپی اپنے خاندان کے افراد سے، اپنے تعلقات کے لوگوں سے ہے، اس طرح کی ہمارے ساتھ کوئی مناسبت دین سے، مذہب سے، اسلام سے نہیں ہے۔ اسی لیے ہم میں سے بہت کم لوگ ہوں گے انشاءاللہ، نہیں کا سوال نہیں ہے، مگر اتنے کم لوگ اس کے لیے کافی نہیں ہیں۔
जो अल्लाह की बारगाह में तड़प करे पूछे हो कि या अल्लाह, आज हमारे मजहब पर, इस्लाम पर भी ये लोग मुसल्लत होंगे। ये एक पहली बुनियादी कोशिश थी जो हमने नहीं की, अब ये हालात आ गए। और ये सिर्फ हाथ उठाने से कोशिश होने वाली नहीं थी। मैं इस तरह से गेस करके कैसे कह रहा हूं कि हम में से हमारे हाथ नहीं उठे, अल्लाह की तरफ हम रुजू होकर गैबी तौर पर, रूहानी तौर पर हमने इस बिल को पास होने से रोक नहीं दिया। इसकी अलामत यह थी कि हमारी दीनदारी जो पहले थी वो अभी बाकी है। पहले से बेनमाजी थे, ये बताया जा रहा है कि भाई इनको मस्जिदों की ज्यादा जरूरत नहीं है। अब इस मस्जिद में ज्यादा से ज्यादा, अब ये तो बड़ी मस्जिद है, यहां लोग कसरत से आते हैं। उमूमन मसाजिद में, मस्जिद अगर 10 सफों की है तो नमाजों में 2 ही सफ भरते हैं। तो ये 10 सफों की मस्जिद की क्या जरूरत है? सिर्फ जुमा के लिए आते हैं तो जुमा के लिए टेंट्स वगैरह डालकर एक्सटेंशन कर दे। पहले हमको जरूरत ही नहीं है, हम अल्लाह से, ये लोगों से नहीं। अब बात अल्लाह से और हमारे अल्लाह से ताल्लुक के बारे में, जिसके सही नहीं होने की वजह से यह बिल पास हुआ था, वो तो सरकार दो आलम वसल्लम की जाते वाला थी, जो 1500 सहाबा को लेकर, 1500 सहाबा की जमात को लेकर मक्के पर आपने फातिहाना अंदाज से इस शान से दाखिल हुए और सारा मक्का आपके सामने सरनीक्यू हो गया। जो लोग सताते थे, सताने वाले पहले भी थे, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने हर दौर में मुसलमानों को सताया गया, मगर मुसलमान जब उस सताने के हालात के बावजूद अपने आप को अल्लाह के जात से जोड़े रखे, अल्लाह के ताल्लुक को अपने आप से मजबूत रखे, अल्लाह ताला ने उन हालात को बदला, जालिमों को मगलूब किया, जालिमों को जेर किया, जालिमों को नेस्त नाबूद किया और मुसलमानों को गलबा दिया है। वो लोग जो मुसलमानों पर, सहाबा पर तशद्दुद करते थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उन मक्के वालों पर सहाबा को फतह दिया। ये क्यों हुआ है ये हाल? पहले तो हिजरत किए जो परवरदिगार मक्के को फतह करवा सकता था और करवा सकता है हमेशा से, उसने मक्के को छोड़कर हिजरत करके मदीना जाने का हुक्म क्यों फरमाया? और हिजरत की अफजलियत, फजीलत को क्यों बयान किया? बताने के लिए कि तुम कुछ अपने जाती ख्वाहिशात को छोड़ोगे तो फिर अल्लाह ताला तुमको फतह देगा, कामयाबी देगा। ये इस्लाम का वाज़ेह कॉन्सेप्ट मुसलमान न समझ रहा है, न समझ सकता है, न समझने की कोशिश करता है। जब तक मक्के में थे तो अल्लाह तबारक व तआला वहीं बिठाए हुए सहाबा को, सरकार दो आलम को फतह दे सकता था, दे देना था। मक्के को छोड़ने का हुक्म दिया और रात के सन्नाटे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर का मुहासरा किए होने के बावजूद भी घर से बाहर निकलते हैं और मदीने को हिजरत करते हैं। अब एक अरसा गुजरा, 8 हिजरी, 8 साल का अरसा गुजरा। 8 साल के बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला सहाबा इकराम को फरमाता है, अब हुक्म होता है कि अब जाओ, लतदखुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाह आमीनीन मुहल्लिकीन रुऊसकुम व मुक़स्सिरीन ला तखाफून फ़अलिमा मा लम तअलमू फ़जअल मिन दूनि ज़ालिका फ़तहन क़रीबा। ये अल्लाह ताला कह रहा है, तुम नहीं जानते अगरचे के, मगर जरूर भी जरूर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे इस छोड़ने की वजह से, फतह मक्का की बुनियाद क्या थी? इन्होंने अल्लाह के हुक्म पर, अल्लाह ये देखना चाहता था कि मेरे लिए, मेरे दीन की सरबलंदी के लिए ये लोग मेरे कहने पर घर छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते, कारोबार को छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़ सकते, अपने ईशा खारिज को छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़ सकते। ये एक आजमाइश थी। दीन के लिए इंसान और मुसलमान क्या छोड़ सकता है, ये अल्लाह ताला देखना चाहता था। हमको तो पूरा कारोबार छोड़ना नहीं है। नमाज के वक्त भी जिस मुसलमान को अपनी दुकान बंद करके मस्जिद में आने की तौफीक ना हो, ऐसे मुसलमान को क्या इख्तियार है तो वो इस बिल को रोक सके, इसके लिए प्रोटेस्ट कर सके। जो मुसलमान अपनी कमाई में से, आज भी हम तो कारोबार के बारे में और घरेलू मसाइल के बारे में, दुनिया के बारे में और सियासी उमूर के बारे में जिस तरह से हमारे पास तजुर्बा है, दीन में आने के बाद यहां बिल्कुल मासूम हो जाते। भाई मौलाना मुझे तो मालूम नहीं था। आज भी ईसाइयत दुनिया पर जो बड़ी तेजी से बढ़ रही है, इनमें से बहुत से ऐसे ईसाई हैं जो अपने माल के 100 हिस्सों में से 90 हिस्से अपनी ईसाई मजहब के लिए कुर्बान करते हैं।
ایسے کئی ہے، میں کسی کا نام یہاں نہیں لینا چاہتا، وگرنہ مجھے ایسے ادارے وہ نام وغیرہ بھی معلوم ہے لیکن بولنا مناسب نہیں ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو کماتے صرف اپنے مذہب کے لیے، باطل مذہب کو رکھنے کے باوجود انہوں نے اپنے دین کے لیے، باطل دین کے لیے قربان کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اس دنیا میں جس چیز کے لیے محنت کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس میں ترقی دیتا ہے۔ آپ جس چیز میں کرو، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کی محنت ہے تو وہ محنت کا ہر شخص کچھ بھی بن سکتا ہے۔ اب کچھ مسلمان، کچھ ہمارے بھائی وہ بھی ہے، ان کو ایک سورہ یاد کرنا بھی مشکل ہے، ایک سورہ یاد کرنا بھی مشکل ہے۔ ایک صاحب نے مجھے کہا تھا بڑے دنوں سے پہلے، میں سورہ قاف یاد کرنا چاہتا ہوں، میں 6 سال سے کوشش کر رہا ہوں مگر یاد نہیں کر سکا۔ اب 60 سال آئے تو تم یاد نہیں کر سکتے۔ اور ان کی تنخواہ ہے ماشاءاللہ 1 لاکھ روپے، وہ 1 لاکھ روپے ماہانہ کما سکتا ہے مگر 6 سال میں 3 رکوع والا سورہ یاد نہیں کر سکتا۔ اور ہمارے بعض معصوم بچے مدارس میں بھی وہ ہے جو 2 سال میں مکمل قرآن بھی یاد کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے میدان کو کوشش پہ رکھا، جو جس طرح کا کوشش جس میدان میں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس میدان میں اس کو کامیابی دیتا ہے۔ تو ہم ہماری دنیاوی اعتبار سے ہماری ترقی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ترقی کا سارا رجحان صرف دنیا کے اوپر ہے، دنیا داری پہ ہے، دین پر نہ دینداری پر ہے، نہ اسلام پہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ تعلیم دی اور ان کو اس طرح سے دنیا کی محبت ان کے دل سے نکالی اور اسلام کی محبت، دین کی محبت ان کے دل میں اس طرح کوٹ کوٹ کے بھر دی کہ جب ہجرت کا حکم آیا تو بے چوں چرا وہ تیار ہو گئے ہجرت کرنے کے لیے اور نکل گئے۔ یہ بات غور کرنے کی ہے، اس انداز سے سیرت کو پڑھنے کا ہے۔ یہ سیرت رسول جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل حیات مبارکہ، یہ قیامت تک کے لیے آنے والے ہر دور کے حالات کو سمجھانے کی چیز ہے۔ ہم نے کبھی اس بات کو اپنے عقیدے میں دل میں اتارا ہی نہیں کہ ہمارے زندگی کے، ہمارے حالات کے، ہمارے مصیبتوں کے حل اس سیرت سے نکلتے ہیں۔ یہ قرآن ہے، اس قرآن کے مطابق یہ سیرت ہے، یہ اس میں سے اللہ تعالیٰ کامیابی کے راستے رکھا ہے۔ یہ پہلے سے عقیدہ ہی ہمارا نہیں بنا۔ اب کچھ مذہبی لوگ ہیں جو مذہب میں تشدد ہے، چھوٹے چھوٹے چیزوں پر جن پر زیادہ گرفت نہیں ہے، سزا اور بشارتوں کے مسائل نہیں ہیں، اس پر شدت سے الجھے ہوئے ہیں۔ تم یہ جماعت کے ہیں، تم اس میں رہو، وہ فلاں جماعت، ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، وہ چیز جو پہلے عقیدہ تو نہیں ہے مگر اس میں الجھے ہوئے۔ ادھر کچھ اد کچے دیندار جو ہوتے ہیں وہ دین میں اس طرح سے ناکام ہیں، اور دنیا دار تو یہ حال ہے۔ اب اس طرح کی نوعیت ہے تو اب یہ حالات نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ ہم کسی بھی چیز کو چھوڑنے کے لیے، دین کے محنت کے لیے تیار ہی نہیں ہوئے۔ ہم کیا کرتے ہیں، جب بل پاس ہو جائے، جب اس طرح کوئی حادثہ ہو جائے تو اس کے بعد ہم سڑکوں پر نکل کر اپنے مسلمان ہونے کا جذبہ دکھاتے، پورا ایک دن نکل کے میکوں پہ ہر اعتبار سے نکل کے بتاتے کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، ہم ہمارے مذہب کی حفاظت کریں گے۔ تمہارے محلے کی مسجد کی حفاظت نہیں کر سکے، تمہارا محلے کا امام تم سے خوش نہیں ہے، تمہارے مسجد میں ہزاروں جھگڑے ہیں، مسائل ہے، وہ حل نہیں کر سکے، ایک مسئلے کا کہاں سے حل کریں گے؟ قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم نہیں پلٹے، اگر تمہاری زندگی ایسی ہی رہے، صبح اٹھے شام سوئے، صرف تمہارے اپنے دنیاوی حد تک انفرادی طور پر ہی جینا چاہتے ہو جیسے ایک جانور جیتا ہے، تو پھر تمہاری اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اسلام کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تبارک و تعالی تمہیں بدل کر تمہاری جگہ دوسری قوم کو لائے گا۔ ثم لا يكونوا امثالكم، پھر تمہارا اسلام میں کوئی مقام نہیں رہے گا۔ اللہ کے لیے کوئی بعید نہیں ہے، جب تمہارے اندر اسلام کی اور اللہ کے فرما برداری کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو اللہ کو بھی تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیے، اسلام ہمیشہ غالب رہے گا، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان کبھی کبھی مغلوب ہو سکتا ہے، مسلمان کبھی ہار سکتا ہے، مگر اسلام کو ہمیشہ سے غلبہ دینا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔
مگر جب اسلام غالب آئے گا، اسلام کو کامیابی ملے گی، ہم اس کامیابی میں رہیں گے یا نہیں رہیں گے، یہ دیکھنا ہے ہم کو۔ اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ کبھی ہم نے اپنے وہ جو گناہ تھے جو مسلمان ہونے کو ثابت ہی نہیں کر سکتے ہم کو، کیا ہم نے ان گناہوں کو چھوڑا؟ کیا ہم نے اس زندگی کو چھوڑا؟ یہاں تک کہ جب سے بل داخل کیا گیا، پاس ہوا نہیں، ابھی کورٹ میں چل رہا ہے، اس کے بعد سے بل پاس ہونے کے تاریخ تک بھی کئی جائیداد بیچی گئی، کئی دھوکے ہوئے۔ پھر اس میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم تو بدلنے والے نہیں ہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو مسلط کر کے بتایا۔ یہ دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کا قاہرانہ ایک غصے والا انداز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ میں تم سے اتنا ناراض ہوں کہ اب تمہارے گھروں میں غیروں کو داخل کر چکا ہوں۔ اب آگے کیا ہوگا؟ اب تو کچھ ہمارے لوگ ہیں، کچھ غیر بھی ہے۔ اگر اب بھی مسلمان نہیں بیدار ہوگا، مسلمان اب بھی دینداری کی طرف نہیں آیا، اپنے لیے مذہب کا اہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوا، وہ دن بھی پھر آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سنت اور رسول کے مطابق کہ پورے کے پورے لوگ غیر ہی رہیں گے، مسلمان کو ایک بھی اوقاف نہیں رہے گا۔ وہ بھی دور آیا ہے، زمانے میں تاریخ گزری ہے ایسی۔ 800 سالہ سلطنت تھی اسپین کی، 800 سال سے مسلمان راج کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ 800 سال حکومت کیوں دیا ان کو؟ ان کے اندر دیانت داری تھی، وہ دین کے لیے مر مٹنے کا جذبہ رکھتے تھے۔ یہ مکہ مدینے کی جو تعمیرات ہوئی ہے، یہ کس نے کی ہے؟ یہ عربوں نے کی ہے۔ عرب تو بڑے زمانے تک فقیر تھے۔ یہ مدینہ منورہ میں جو گنبد خضرا جو ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہرا گنبد جو ہے، اس کو بنانے والے خود ترکیاں تھے۔ ان کو اتنی دولت جو اللہ تعالیٰ نے دی تھی، سلطنت دی تھی، انہوں نے اسلام کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا۔ آج 75% 75% جو کتابیں ہیں اور دین پر جو انہوں نے محنت کی 800 سال پہلے سے لے کر، وہ 75% ان کی محنت تھی۔ 800 سالہ حکومت جب انہوں نے اللہ سے لی، انہوں نے کر کے بتایا کہ اللہ نے ہم کو یہ دی ہے، اب ہم اس حکومت کو اسلام کے لیے کریں گے۔ وہ خود فاقے سے بھی گزرنے والے بادشاہ تھے، اور اسلام کو سربلندی دینا۔ اب ہمارے پاس جو بھی شخص جس کے پاس دین کا معمولی سا بھی ٹھیکہ ہے، تو وہ ہمیشہ یہی سوچتا ہے کہ اس سے فائدہ میرے نفس کا کیا ہوگا، دین کا کیا فائدہ ہوگا نہیں دیکھا۔ یہی کہہ کر تو بل پاس ہو گیا۔ بھئی اتنے اوقاف کی زمینیں ہیں، اتنی زمینوں پر کتنا کام ہونا تھا اور کام کتنا کیے۔ بے جا چیزوں پر وہ وقف کی زمین تو دینی خدمات کے لیے وقف کی تھی، تم خود کہہ رہے ہو۔ اب یہ بعض نادان قسم کے مولوی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی ملک ہے، یہ جو دین کے لیے ہے، کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہونا۔ تمہارے گھر کے بازو خود ایک شخص بے دینی کے لیے استعمال کر رہا ہے، اور اس کو تو کوئی روکے ہی نہیں۔ اب اسی لیے یہ چڑھائی کر کے آ گئے کہ تم خود اس کو دین میں استعمال نہیں کر رہے ہو۔ کہاں ہے مسلمانوں کے اسکولیں؟ آج ہمارے بچے بھی غیروں کے پاس ان کے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، اسی لیے ہمارا بچہ غیر کے ساتھ بھاگ گیا، ہماری بچی غیر کے ساتھ بھاگ گئی۔ ہمارا اتنے اوقاف ہے، شرم میں سے ڈوب جانے کی بات ہے۔ پورے ہندوستان میں تیسرے درجے پر ہے سب سے زیادہ جائیداد ہونے میں مسلمان۔ سارا ہندوستان 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، ایک حصہ ہے مسلمانوں کا ہے، اور ہمارے اسکولز کتنے ہیں؟ ہمارے شادی خانے تو بڑے ملیں گے، ہم کو شادی خانے بڑے ملیں گے، اور مسجدیں تو بالکل معمولی سی، اتنی بس ہے، اتنی چھوٹی بس ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اتنی ضرورت کیا ہے۔ مدارس میں مدارس سے پڑھنے والے بچے 100 200 300۔ خیر دوستو، بات کیا بہت کچھ کہنے کا ہے، بعض باتیں میں نہ چاہ کر بھی کہہ رہا ہوں، مگر ایک بات تو فیصلے کی ہے کہ اگر مسلمان اپنے آپ کو بیدار نہ کرے، مسلمان دین کے لیے، ارے کوئی ایک کمیٹی اس کے لیے بنتی ہی نہیں کہ ہمارے نوجوان لوگ جو بے راہ روی کے شکار ہو رہے ہیں، ایسے حالات آگے آ جائے تو کیا کرے؟ پہلے سے انتظام ہی نہیں ہے۔ 10 سال کے بعد یہ زمین اتنی ہو جائے گی تو پہلے سے خرید لی ہے، اس کا تو اندازہ ہے، اس کا تو یقین ہے۔ یہاں پر آج میں زمین خرید لوں گا، 10 سال کے بعد میرے بیٹے کو پوتے کو کمائے گی۔ آج ایک حال یا 2 دن پہلے 28 سال کا ایک نوجوان باتھ روم میں پھسلا اور گرا، اس کا بالکل یہ جو چھوٹا دماغ ہوتا ہے وہ ویسٹرن پہ جا کے لگا، وہیں 2 سیکنڈ میں اس کی موت ہو گئی۔
اس کا باپ جو تھا وہ بڑے جتن کر کے وہاں زمین خریدا، یہاں زمین خریدا، اس کے لیے بھی خریدا، اس کے بچوں کے لیے بھی خریدا. ابھی اس کی شادی ہی نہیں ہوئی اور یہ مر گیا، باپ جنازہ اٹھا رہا ہے. یہ ہماری خود غرضی کا عالم ہے. وہ بچہ کیا کرے گا نہیں معلوم. پہلے لوگ بچوں کو ہنرمند بناتے تھے. بچے کو بناؤ تو ایسا بناؤ کہ تم کو خرید کر دینے کی ضرورت نہیں، وہ خود خرید سکے. بھائی میرا باپ تو مجھے نہیں دیا، میں میرے بچے کو دوں گا. تمہارا باپ تم کو نہیں دیا، غلط بات ہے. تمہارا باپ تم کو جائیداد نہیں دیا، جائیداد کمانے والا دماغ اور صلاحیت دیا نا. یہ دین کوئی کم تھی باپ کی؟ حضور نے سچ فرمایا، آخری زمانے کے لوگ وَلَعْنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهُمْ، اس امت کے آخری کے لوگ اپنے پچھلوں کے بارے میں لان تان کریں گے. ہمارے بڑے تو ایسے نادان تھے، بیوقوف تھے، وہ جائیداد بڑے نہیں چھوڑے مگر سنسکار، ادب اور تہذیب کو دے کر گئے تھے، جو ہم نے اپنے بچوں کو نہیں دیا. ہم اپنے بچوں کے لیے خود کمانے کا انتظام کرتے ہوئے یہ بتانا چاہتے ہیں میرا بیٹا تو انتہائی فراڈ، نکما اور بیوقوف ہے، اگر میں نہیں کر کے دوں گا تو یہ کچھ نہیں کر سکے گا. اس کو اس طرح کا دیندار کیوں نہیں بنایا؟ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، یہ اسلام کے تاریخ کا وہ بادشاہ ہے، اسلام کے تاریخ کا وہ بادشاہ ہے جن کی سلطنت میں جہاں تک اسلام پھیل گیا تھا کوئی ایک زکات لینے کا مستحق نہیں تھا. کسی ایک یعنی مسلمان جتنے بھی تھے ان کے جو دنیاوی معاملات تھے، دینی معاملات تھے، ان کے فائنینشیل جو ویلیوز تھے وہ یہ تھے کہ کسی کو زکات کی ضرورت نہیں تھی. اور ان کے گھر کا حال کیا تھا؟ جب ان کا وقت آخر آیا تو ان کے جائیداد میں سے، ان کے مال میں سے تقسیم کیا گیا تو ان کے ہر بچے کو، 11 بیٹے تھے، ان کو ہر بیٹے کو 1.5 درہم ملا. ان کے نسبتی برادر سالے وغیرہ آ کر کہنے لگے کہ اپنے بچوں کو اس طرح سے چھوڑ کر جاؤ گے، اس طرح سے وہ کیا بھیک مانگیں گے؟ تو انہوں نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا. تاریخ با البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر نے بڑے انداز سے لکھایا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا اگر یہ اللہ کے فرمانبردار رہیں گے، سنیے، اگر یہ تقوی والے بنیں گے، ان کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، ان کے اندر جھوٹ خیانت نہیں ہوگی، اگر اس طرح کے ایماندار بنیں گے تو ان کو میرے وراثت سے کچھ بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بھیک نہیں مانگیں گے بلکہ کوفے کی جامع مسجد پر ٹہلنے والے بھکاریوں کو اٹھا کر تقسیم کریں گے. پھر وہ دور آیا، زمانے نے دیکھا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی سچائی، ایمانداری رنگ لائی، اور ان کے بیٹوں کا حال یہ تھا جنہوں نے اپنے باپ کی وراثت سے 1.5 درہم لیا تھا. اب وہ کوفے کے جامع مسجد پہ نکلتے تھے اور دو طرف دو ہاتھوں سے سونے کے چاندی کے اشرفیاں قربان کرتے، انفاق کرتے جاتے. تو ہمارے اندر ہم صرف دنیاوی اعتبار سے، میں یہ کہہ رہا ہوں پورے بیان کا خلاصہ، ہم نے دین کے لیے، دین کی محنت کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے کیا وقت دیا. جو ہماری اولاد دیندار ہوتی، ہمارا دین اور اسلام محفوظ ہوتا. جس طرح سے ہمارے آبا و اجداد نے اور صحابہ کرام نے، انہوں نے تو صرف وقت پر دی، اور ہم تو نکمے اتنے ہیں کہ ان کے دیے ہوئے کو محفوظ نہیں کر سکے. وجہ کیا ہے؟ ہم سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد رک گئی ہے ہمارے تقوی والا نہ ہونے کی وجہ سے، ہمارے بے نمازی اور نافرمان حرام خور ہونے کی وجہ سے، ہمارے سنت رسول سے دور ہونے کی وجہ سے اللہ کی مدد اور نصرت رک گئی ہے. ورنہ مسلمان جدھر چلتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت آتی تھی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسرا ایک خطرناک انداز سے ایک حرکت ہے، ایک آگاہی کرنا ہے کہ یہ پہلے ہم بتائے مگر تم نہیں سدھرے، اب ان کو دے دیے. یہی فائنل نہیں ہے، وہ دن بھی آئے گا. جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ 800 سال ترکوں نے حکومت کی، مگر جب ان میں بے دینی آئی، پھر وہ حکومت گئی کہاں سے؟ جب ان کے اندر خیانت شروع ہو گئی تو پھر کیا ہو گیا؟ جب ان کے اندر عیش و آرام ہوا، یہی ہوا کہ میں بھی اپنی اولاد کے لیے جمع کروں. پہلے تک جب تک وہ لوگ یہ سوچتے رہے کہ اسلام کے لیے کیا کروں، جب سے وہ یہ سوچنا شروع کرے اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے کیا کروں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے 800 سال حکومت کرنے کے باوجود چھین لیا، اور چھین کے دوسروں کو دے دیا. زوال آیا.
یہ قوموں کو زوال کیوں آتا ہے؟ زوال کے پیچھے صرف ہماری کوتاہی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تجھ کو بتاتا ہوں میں تقدیر امم کیا ہے۔ ایک ایسی شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے علامہ اقبال کو بنایا، ہر زمانے کے لیے بڑے دور اندیشی کے انداز سے پوری تاریخ کے بڑی بڑی کتابوں کو، ہزاروں لاکھوں کتابوں کے نچوڑ ایک شعر میں بیان کرتے تھے۔ ایک مصرے میں اس تاریخ کو بیان کرتے تھے، دوسرے مصرے میں اس کا حل بیان کرتے تھے۔ آج تجھ کو بتاتا ہوں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاووس و رباب آخر۔ مجھے معلوم ہے 99% بھی یہ شعر کو نہیں سمجھے ہوں گے۔ یہ قوموں کی جو تقدیر بنتی ہے، ان میں عروج اور زوال آتا ہے، اس کی وجہ بتاتا ہوں، سنو کیوں اس طرح سے ان کے حالات ان کے اگینسٹ میں آتے ہیں، ان کی مخالفت میں آتے ہیں، یہ کیوں اس طرح سے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سن۔ تجھ کو بتاتا ہوں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، ان کے پاس ہتھیار اور تدبیریں، کوششیں نہیں ہونے کی وجہ نہیں ہے۔ طاووس اور رباب آخر، ان کے اندر عیش پسندی آ گئی، ناچ گانا آ گیا۔ طاووس کہتے ہیں مور کو، رباب کہتے ہیں سارنگی کو۔ یہ گانا بجانا، یہ کہہ کر اس سے عیش پرستی، خود پرستی اور خواہشات پرستی کی طرف اشارہ ہے۔ جب ان کے اندر خواہشات کی زندگی آ گئی، وہ خواہشات کی طرف بڑھنے لگے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر زوال کو لایا، ان کو نیست و نابود کر دیا۔ تاریخ گزری ہے، اب یہ محمد کی نہیں، اس سے پہلے بنی اسرائیل کا حال بھی یہ تھا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی سلطنت دیا۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ فرعون کو اللہ نے پھر ان کو مسلط کر دیا، جب وہ سننے کے لیے تیار نہیں تھے، فرعون کو مسلط کر دیا۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے 300 سال کے جتن کے بعد دریائے مصر پار کروایا بنی اسرائیل کے ساتھ، جیسے ہی وہ دریا پار کرے، تھوڑے دور جانے کے بعد دیکھا کہ ایک قوم بت پرستی میں مبتلا ہے، ایک بت کے سامنے بت پرستی کر رہی ہے۔ تو ساری قوم بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی اجعل لنا آلہۃ کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی اس طرح کا کوئی بت بنا کر پیش کر دو۔ اتنی تو نکمی قوم ہے کہ ان کو 300 سال کی غلامی کی زنجیروں سے نکال کر جو موسیٰ باہر لائے ہیں، نجات کے ساتھ لائے ہیں، اور ان کے سامنے اللہ کی نشانی بھی ہے کہ سمندر پھٹا ہے، اور ان کو وہاں سے نکلنے کا موقع بھی ملا ہے۔ وہاں سے نکلنے کے بعد اتنی بڑی کامیابی کے بعد پھر اسی موسیٰ سے کہہ رہے ہیں ہم بت پرستی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سمندر سے نکلنا کیا ہے؟ اب ذرا ہمارے ہندوستان کے مسلمانوں کے حالات کے ساتھ اس کو کمپیئر کر کے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہاں آزادی دی، یہاں بٹوارا ہونے کے باوجود، مسلمان کچھ دوسرے ملک میں جانے کے باوجود، یہاں کے مسلمانوں کو باضابطہ طور پر آزادی کے ساتھ اپنے مذہب کے سارے رسوم کو ادا کرتے ہوئے فخر کے ساتھ رہنے کا اختیار ملا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان تھا، مگر اس کو ہم نے استعمال نہیں کیا، اس کو ہم نے استعمال نہیں کیا، اس کو ہم نے بیکار کر دیا۔ پھر وہی کہنے لگے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہمارے لیے پھر وہی بے دینی کا انتظام کرو۔ عزیزان محترم، اب جو کرنا چاہتے ہیں ہمارے پاس، پھر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب کس رنگ سے جھلکے گا نہیں معلوم۔ اگر دین کے لیے اٹھ کھڑے نہیں ہوں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے دین کی خدمت کے لیے وہ کسی بھی مخلوق کو لا سکتا ہے، کسی بھی قوموں کو۔ آج دور ہے نسلی مسلمان بے دین ہو رہے ہیں اور غیر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اسلام کی نشانیوں کو دیکھ کر یہ اس بات کی علامت ہے کہ غیروں کو جو ماں پیٹ سے مسلمان نہیں ہیں، جو نسلی طور پر مسلمان نہیں ہیں، مگر اسلام پر ریسرچ کر کے، اسلام کے اخلاق کو، قرآن کو سمجھ کے جو اسلام پر آ رہے ہیں، وہ لوگ آئیں گے اور ہماری جگہ وہ لوگ لیں گے اور وہ لوگ اسلام کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے حال پر رحم و کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔